الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرات محترم، سب تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے زمین و آسمان کو، بحر و بر کو، خشک و تر کو اور جبل و صحرا کو پیدا کیا، وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو تخلیق کرنے والا، ان کو بنانے والا وہ اکیلا ہے، اور اس اکیلے مالک اور اکیلے بادشاہ نے کائنات میں جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے، ہر ایک مخلوق کو دنیا میں رہنے کی رہنمائی بھی اپنی طرف سے خود عطا فرمائی ہے۔ ہم انسان ہیں، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی اتاری ہے، جو رہنمائی نازل کی ہے، اس کے مطابق انسانوں کو پابند بنایا ہے کہ اسی کے مطابق زندگی کو گزاریں۔ اور فرمایا مالک الملک نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، فرمایا اما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میری طرف سے تمہاری رہنمائی کے لیے تمہیں زندگی گزارنے کے طریقے سمجھانے اور سلجھانے کے لیے ایک ہدایت آئے گی۔ جو کوئی اس کے مطابق چلے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، نہ دنیا میں ناکامی اس کا منہ دیکھے گی، اور نہ جب قیامت کے دن مجھے ملیں گے اس دن نامراد ہوں۔ تو بحیثیت انسان دوسری مخلوقات کی طرف تو میں جا نہیں سکتا، صرف انسانوں کی زندگی کی طرف آتا ہوں کہ مالک نے انسانوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ جس مخلوق کو جو جو رہنے کا، زندگی گزارنے کا میں نے طریقہ عطا کیا ہے، تمام مخلوقات اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند بنایا کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے آئین اور قانون کے مطابق یکسوئی سے اس کی بندگی میں لگے رہیں۔ اور انسانوں میں فساد اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب وہ اکائی کی صورت میں ایک قانون الہیہ کو مانتے ہوئے اسی کے مطابق زندگی گزارے، تو فساد فی الارض ختم ہو سکتا ہے۔ اور اگر انسان قانون الہی سے ہٹ کر اپنے بنائے ہوئے آئینوں، اپنے بنائے ہوئے دستور
اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے لگیں گے تو ہر انسان اپنا قانون بنائے گا، ہر جماعت اپنا دستور پیش کرے گی، ہر حکمران اپنے قوانین پیش کرے گا۔ یوں انسان دنیا میں ایک دوسرے کے قانونوں کو ختم کرنے کے لیے لڑ کے مرتے رہیں گے، دنیا میں امن کبھی قائم نہیں ہوگا۔ امن کی صورت ایک ہے صرف کہ انسان جتنے بھی دنیا پر موجود ہیں وہ سب کے سب قانون الہیہ کے مطابق ایک ہو کر اس کی بندگی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبوت کے 22 برس گزرنے کے بعد جہاں عرب بھی تھے، عجم بھی تھے، گورے بھی تھے، کالے بھی تھے، سرخ بھی تھے، ہر زبان بولنے والے، ہر علاقے کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ، ہر نسل کے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو میدان عرفات میں جو پوری دنیا سے اکٹھے ہوئے تھے جو آخری درس دیا وہ یہی کہ لوگوں، میں جاہلیت کی تمام نخوت آج مٹا رہا ہوں۔ کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا اسلام میں، اسلامی معاشرے میں اس کی اتنی ہی زیادہ عزت ہوگی۔ تو عزت کا معیار دنیا کے دوسرے قوانین میں دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، حکمرانی بھی ہے، جاہ و جلال بھی ہے، عہدے بھی ہیں، لیکن اسلام میں انسان کی عزت کا معیار صرف اور صرف عبودیت، اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ جتنی کوئی زیادہ اللہ کی بندگی کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوگا اور معاشرے میں بھی اس کا اتنا ہی نام ہوگا۔ اسی لیے اسلام نے انسانوں کو، تمام انسانوں کو نیچے سے لے کر اوپر تک اکائی کا سبق دینے کے لیے عبادات میں جو اسلام کی سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اسلام میں آنے کے لیے بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اس کے لیے ایک ہی قانون ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ جبکہ آپ دنیا کی کسی جماعت میں جانا چاہیں، دنیا میں جتنے حکمران ہیں، دنیا میں جتنی سلطنتیں اور بادشاہتیں ہیں، آپ کسی جماعت میں داخل ہونا چاہیں، کسی حکومت میں جانا چاہیں تو وہاں آپ کو ایسی کوئی فارمیلٹی پوری نہیں کرنی پڑتی۔ وہاں آپ کے لیے جو معیار ہے اس جماعت میں اور ان لوگوں میں اور اس معاشرے میں آپ کے مقام کا وہ صرف یہ ہے، آپ کے پاس دولت کتنی ہے، آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، آپ کا اپنی برادری میں، اپنے کنبے قبیلے میں، اپنے علاقے میں آپ کا مقام کتنا ہے۔ جبکہ اسلام میں کیا ہے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بادشاہ ہے یا فقیر ہے اسلام کا کہ معاشرے کا فرد بن گیا۔